صہیب صاحب، امریکہ میں جو گفتگو کا لیول ہے وہ تو خاصا نیچے چلا گیا ہے. یہ کیا اتنا پڑھا لکھا معاشرہ ہے، سپر پاور ہے، اور وہ ذاتی حملے ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ جی بالکل، بس اب وہ ایسے نیچے گئے جیسے ہمارے ہاں واٹر لیول نیچے گیا ہے. تو وہ ایک دم ہی نیچے گیا اور ان کو پتہ بھی نہیں لگا کتنا نیچے چلا گیا. اب ایکچولی جب ٹرمپ نے یہ دیکھا نا کہ جو بائیڈن کے بیچ میں سے وڈرا ہوتے ہی سارا ڈیموکریٹس جو اکٹھا ہو گیا، جو پہلے ڈیوائیڈڈ تھا اور ان کے اپنے جو صفوں میں اتنا انتشار تھا جس کی وجہ سے وہ ہارتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور ان کا گراف 70% تک اب چلا گیا تھا. اب کل کے جو سروے آئے ہوئے ہیں، کل مینس جو آج صبح انہوں نے، اس کے مطابق ٹرمپ جو ہے ایک سروے کے مطابق 43 اور وہ 47 پر ہیں. کامالا ہیرس ایسے بھی اس کو کہتے ہیں. تو ہیرس، تو مطلب کہ اتنا ڈفرینس آ گیا، اور بعض سرووں میں جو زیادہ ہیں ان میں 1 سے 2 پوائنٹس کا فرق ہے. لیکن ایج بدستور ان کو حاصل ہے جب سے کامالا ہیرس کو جب سے ان کی ہوئی ہے. یہ مطلب ٹرمپ بھی ایسے ہی ان کو کہہ رہے ہیں. تو اب ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا، تو ٹرمپ نے اب اس کو ایک دم، جیسے نریندر مودی صاحب مذہب میں گھسے تھے نا کہ اسلام اور اس طرح کا، جیسے کل بھی ہم نے تھوڑا ذکر کیا تھا، مسلمانوں کو تو انہوں نے کہا تھا یہ ایلین ہیں، یعنی ہمارے، تو وہ بھی اس میں چلا گیا مذہب میں. ٹرمپ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ سارے کرسچن آ کے ووٹ ڈالیں اور مجھے ووٹ ڈالیں، اور یہ ان کا آخری ووٹ ہوگا، اس کے بعد وہ کوئی ووٹ نہ ڈالیں، میں ایسا بندوبست کر کے جاؤں گا. یعنی ان کا مطلب یہ کہ میں امریکن ریاست جو ہے، جو اسٹیٹ ہے، اس کو باقاعدہ طور پر ایک مذہبی ریاست میں کنورٹ کر دوں گا جیسے اسرائیل ہے. اور اس وقت بڑی ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے اس کو سارے کو ایک خالصتاً مذہبی ڈیبیٹ میں کنورٹ کر دیا. ایک تو یہ کیا انہوں نے، دوسرا اب انہوں نے جب یہ نیتن یاہو کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کملا ہیرس پہ، جس کو وہ کامالا ہیرس کہتے ہیں، اس پہ انہوں نے یہ اٹیک کرنا شروع کیا ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف جا رہی ہیں. یہ اجلاس میں بھی نہیں گئی، جو مطلب جس پہ نیتن یاہو صاحب نے خطاب کیا تھا تو اس پہ نہیں گئی، اور انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور فلاں سر سے وہ یہ پورٹری کر رہے ہیں کہ یہ اینٹی جیو ہیں اور وہ پرو ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ جو بائیڈن نے بھی ملاقات کی ہے نیتن یاہو سے، اور کملا ہیرس نے بھی ملاقات کی، ہم ہیرس کہہ لیں گے، کملا ہیرس نے بھی ملاقات کی ان سے. اچھا، لیکن اس میں انہوں نے ان کو یہ کنوے کیا ہے کہ ہمارا یہ مطلب ہے، مطلب جیسے جو میں کہہ رہی ہوں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے تو جنگ بندی ہونی چاہیے. اور اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے اپنا نیتن یاہو صاحب نے کہ نہیں بڑا جو اپنا آپ، انہوں نے بائیڈن اور دیگر کو مخاطب کیا ہے کہ ہم بھی صہیونی ہیں، آپ بھی ایسے ہی ہیں، زائنسٹ ہیں، اور ہم دونوں کے، جیسے انہوں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ہمارا بھی مفاد ایک ہے، آپ کا بھی مفاد ایک ہے، ہم آپ کے ڈیموکریٹک ویلیوز کو مانتے ہیں، آپ ہماری ڈیموکریٹک ویلیوز کو مانتے ہیں. مطلب وہ ایک پلے میں ڈال کے اسی طرح کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ جو بائیڈن کے بارے میں بھی کی. یہ ان کا دوسرا تھا کہ جیو کو الگ کرنا چاہ رہے تھے وہ ان سے، اپنا ڈیموکریٹ سے. اس میں وہ نہیں کامیاب ہو سکے. تیسرا ان کا تھا کہ میں اس پہ اٹیک کروں کہ ان کی نسل کیا ہے، رنگ، نسل، امتیاز کہاں کے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ اپنے آپ کو کیوں افریقی نجات کلیم کرتی ہیں، ان کا تو افریقہ سے کبھی تعلق ہی نہیں رہا، یہ تو چنئی میں رہیں اور یہ وہ. اس پہ یہ جو انڈیا میں مدراس، جی یہ ان کے وہاں رہیں جب یہ 5 سال کی تھیں، اور اس کے بعد پھر یہ اپنا امریکہ چلی گئی. کینیڈا بھی تھوڑا سا فرق پڑتا ہے وہ ان سے، وہ افریقن ووٹس جو ہے نا ان کے بلاک کو وہ لینا چاہ رہے تھے، جو اچھے خاصا ووٹ بینک وہاں پہ ہے، افرو امریکنس کا جو ووٹ ہے اس کو وہ لینا چاہ رہے تھے. اور اس میں وہ یہ بھی ایک چل رہا تھا نا کہ کوئی تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب جو سلیوز تھے جن کی نسلیں تھیں ان کو وہ جیسے وہ ایلین کرنا چاہ رہے تھے کہ مسلمان اس طرح وہ ایلین کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ان کے لیے ایلین ہے تو ان کو ووٹ نہ دو، یہ آپ کی نسل سے نہیں ہے. انہوں نے پھر ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جب افریقی اس میں ماحول میں آ گئیں، امریکہ میں آ کے ایڈجسٹ ہو گئیں تو یہ افریقنائز ہو گئیں پوری کی پوری. اور پھر ان کے جو مطلب پہلے ہسبینڈ تھے، جس سے ان کے 2 بچے، جو 2 بچے تھے جن کی ستیلی ماں تھیں، تو وہ بھی یہودی تھا. اس کے بعد ان کے جو باقی فیملیز میں بھی کچھ ہیں یہودی، تو یہ اس کا بھی ایج لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ٹرمپ نے اب چوتھا حملہ جو ہمارے یہاں ہوا جس کا آپ نے ذکر کیا، ہمارے یہاں سے مطلب چھوٹے ملکوں میں، چھوٹے مینس جو جمہوریت، جہاں جمہوریت پروان چڑھ رہی ہو، تو انہوں نے ان پہ لاتعداد غیر اخلاقی قسم کے حملے شروع کر دیے جو امریکہ میں جیسے ماحول میں وہ لفظ کامن ہے، لیکن ہمارے ماحول میں وہ کامن نہیں ہے.
تو اس میں بس سمجھ لیں جیسے مخرب اخلاق جیسے سمجھیں۔ ویڈیوز اور جیسی چیزوں کا ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی طرح کا آپ سمجھ لیں کہ وہ ان کے بارے میں کہا گیا جس کی بڑی شدت کے ساتھ ہوا۔ 5واں حملہ انہوں نے ایک اور کیا، جو ٹرمپ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں کینڈیڈیٹ ان کے جے ڈی وینس یا وانس جو بھی ہے VANCE، تو وہ پہلے بڑا خلاف تھے ٹرمپ کے، 2022 تک تو وہ ٹرمپ کے خلاف لاوا اگلتے رہے۔ پھر ٹرمپ نے اس کے ساتھ ملاقات کی اور گلے شلے لگایا، جیسے وہ جادو کی جھپی دی تو وہ جادو میں اس کے آ گئے۔ اب وہ ٹرمپ کے اتنے قریب ہو گئے کہ انہوں نے ان کو وائس پریزیڈنٹ نامینیٹ کر دیا۔ اب انہوں نے ایک نیا شور کھڑا کیا، اس میں انہوں نے اسلام کو بھی بیچ میں گھسا دیا ہے، مطلب امریکن الیکشن میں بھی اب اسلام داخل ہو چکا ہوا ہے۔ انہوں نے کل یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ٹیررسٹوں کے ہاتھ میں نہ لگ جائیں، اور کسی بھی نیوکلیئر اسٹیٹ کے لیے تو جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہے پہلی اسلامسٹ نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہے وہ UK ہے۔ اب UK کے طوطے اڑ گئے کہ یہ ہم کہاں سے نیوکلیئر اسٹیٹ آ گئے، اور نہیں ہاں وہی کہ ہم کہاں سے اسلامک یا اسلامسٹ نیوکلیئر اسٹیٹ ہم کہاں سے آ گئے، تو ہمارا تو نہ مذہب یہ ہے نہ وہ۔ اب اس کی پرسیپشن دو ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہاں کا جو ووٹر ہے جو بہت زیادہ پرو حماس ہو گیا تھا اس کو الگ کرنا کہ یہ تو اسلامسٹ ٹیررسٹوں کے ساتھ جا رہا ہے، اور جو مطلب ان کی ایک یورپین ویلیوز ہیں ان کو ساتھ لینا تھا۔ اچھا، اس پہ جو برٹش اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی کنٹراڈکٹ کیا، انہوں نے کہا میں JD وانس کو سیریس نہیں لے رہتی، وہ تو باقی میرے جملے ہیں کہ ہم ہی آدمی ہیں، اور یہ کہاں سے مطلب ان کا اشارہ یہ ہوگا۔ اب جو میں سمجھاؤں کہ جو اسٹارمر صاحب جب برسردار آئے تو کہا یہ گیا کہ ان کو مسلمانوں نے ووٹ دی، اور جہاں جہاں یہ ہارے وہاں کہا جا رہا ہے کہ جیرمی کاربن یہ سارے مسلمانوں کے ووٹ سے آلے۔ اب اگر آپ اس کا گہرائی میں جائزہ لیں تو 2019 میں میکسیمم مسلمانوں کا ووٹ اپنا UK میں این بلاک ہو کے پڑا اس پارٹی کو، لیبر پارٹی کو، اور لیکن 80% ووٹ پڑا، لیکن یہ ہار گئی۔ 410 کا جو میجک فگر تھا وہ تو اب آیا نا، میجک سے بھی سپر میجک، وہ والے الیکشن یہ ہار گئے جس کو ازیوم کر رہے تھے کہ 80% مسلمانوں کا ووٹ پڑ گیا۔ اچھا، جن حلقوں میں مطلب مسلمانوں نے ان کو ووٹ دیے، ان کے خلاف ووٹ دیے، وہاں وہ کینڈیڈیٹ ہار گئے جن کو مسلمانوں نے ووٹ دیے فریش الیکشن میں۔ وہ ٹھیک ہے کہ جیرمی کاربن جیت گئے اور بعض اور کینڈیڈیٹ 4-5 جیت گئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس حلقے